السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی فوجی تاریخ میں کب کب بڑے حادثات پیش آئے اور ان میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ پاکستان کی عسکری تاریخ میں کئی بڑے فضائی حادثات پیش آئے ہیں جن میں اعلیٰ عہدوں پر فائز قومی اور غیر ملکی شخصیات کا جانی نقصان ہوا ہے۔ ان اعلیٰ شخصیات کے علاوہ بھی زیر تربیت اور مختلف مہمات پر جانے والے ہیلی کاپٹرز اور جہازوں کے حادثات بھی ہوئے ہیں جن میں پائلٹس اور عملے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ فضائی حادثات کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس میں تکنیکی خرابی، موسم، انسانی غلطی اور کبھی اچانک حملے کی وجہ سے بھی حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی گولی اور پرندوں کا طیاروں اور ہیلی کاپٹر سے ٹکرا جانا بھی کریش کا باعث بن جاتا ہے۔ پاکستان میں بڑا حادثہ ضیاء الحق کے طیارے کو پیش آیا۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں پاکستانی فوج کے سربراہ اور اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کا طیارہ C-130 کریش کر گیا تھا۔ اس طیارے میں صدر ضیاء الحق سمیت امریکی سفیر، جوائنٹ چیف اختر عبد الرحمان اور دیگر افراد سوار تھے۔ C-130 ایک محفوظ طیارہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو مال برداری اور امدادی سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر سانحہ بہاولپور کی بات کریں تو یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ اس حادثے میں بھی C-130 اور قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا۔ ہرکولس نامی طیارے میں 30 افراد سوار تھے جن میں 17 مسافر تھے اور 13 عملے کے ارکان تھے۔ اس حادثے میں طیارے پر سوار کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکا تھا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ مصعب علی میر کے طیارے کو حادثے کی بات کریں تو 2003 میں پیش آنے والے فضائی حادثے میں پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ کا جانی نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ پاکستان فضائیہ کے سربراہ مصعب علی میر کوہاٹ میں طیارے کو پیش آنے والے حادثے کی وجہ سے چل بسے۔ وہ ایئر فورس کے فوکر طیارے F-27 ایئر کرافٹ میں سوار تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور دیگر 15 افسران بھی سوار تھے۔ ان کا جہاز کوہاٹ میں کریش کر گیا۔ کوئی بھی اس حادثے میں زندہ نہیں بچ سکا تھا۔ ISPR کے ایک سربراہ جنرل راشد قریشی کے طیارے کو بھی حادثہ پیش آیا تھا۔ جنرل راشد قریشی جنرل مشرف کے دور میں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے سربراہ تھے۔ ان کے ہیلی کاپٹر کو 2007 میں حادثہ پیش آیا تھا اور وہ اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ اس حادثے میں ہیلی کاپٹر پر سوار 8 افراد زخمی بھی ہوئے اور 2 فوجی اہلکاروں سمیت 4 افراد جان سے گئے تھے۔ یہ روسی ساختہ Mi-17 ہیلی کاپٹر تھا جس کو کشمیر میں حادثہ پیش آیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق کچھ لوگ اس لیے بچ گئے تھے کیونکہ انہوں نے ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے سے قبل چھلانگ لگا تھی۔ نلتر میں سفیروں کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ۔ اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو 2015 میں نلتر میں سفیروں کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ پاکستان آرمی کا Mi-17 ہیلی کاپٹر تھا۔ اس حادثے میں 2 پائلٹس میجر التمش اور میجر فیصل سمیت فلپائن کے سفیر، ناروے کے سفیر، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے سفیروں کی بیگمات کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر پر 11 غیر ملکی اور 6 پاکستانی شہری سوار تھے۔ بعد ازاں انڈونیشین سفیر بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر فنی خرابی کا شکار ہوا اور بے قابو ہو کر APS کی دیوار سے ٹکرا گیا اور اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اب 1 اگست آج سے چند روز پہلے بلوچستان میں لسبیلا کے مقام پر پاکستانی فوج کے اسکواڈرن نمبر 7 کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ اس میں کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق ان کے ہیلی کاپٹر کو خراب موسم کے باعث حادثہ پیش آیا۔ کور کمانڈر سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا جائزہ لے رہے تھے اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ پاکستان آرمی ایویشن کا یہ ہیلی کاپٹر جس کو 6 بجے فیصل بیس کراچی پہ لینڈ کرنا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اور ISPR نے 1 اگست کو ہی اس بات کا اعلان کیا کہ ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے متعدد خبریں چل رہی تھی لیکن 2 اگست کو اس کریش کے حوالے سے سب کو اطلاع دی گئی کہ ہیلی کاپٹر پر سوار افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔
क्रैश के पीछे बहुत से अवामिल होते हैं, उसमें मौसम की खराबी, तकनीकी मामलात शामिल होते हैं। अबर आलूद मौसम और धुंध की वजह से पहाड़ों से जहाज और हेलीकॉप्टर टकरा जाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि 9 माह के अंदर 3 हादसे हुए हैं जिसमें आर्मी एविएशन के एहलकार शहीद हुए। इसमें एक क्रैश सियाचिन में हुआ। कांगो में आर्मी एविएशन के एहलकारों पर हमला हुआ जो वहां अमन मिशन पर मौजूद थे, और बलूचिस्तान में होने वाला क्रैश, ये ऐसे वाकयात हैं जो एक साल के अंदर आर्मी एविएशन के साथ पेश आए हैं। माहिरीन के मुताबिक कुछ हादसात में इंसानी गलती होती है और कुछ में फनी खराबी भी बायस बनती है। हेलीकॉप्टर बहुत पेचीदा होते हैं, उनकी देखभाल बहुत तवज्जो तलब और मुश्किल काम है। उनके मुताबिक अगर मिलिट्री एविएशन के जहाज और हेलीकॉप्टर उम्र रसीदा और पुराने हो गए हैं तो उनकी फौरी तौर पे तब्दीली का वक्त है। इसके अलावा मिलिट्री एविएशन को पायलट्स और टेक्निकल अमले की इस्तेदाद कार को भी देखना होगा। इसके साथ हर तैयारे और हेलीकॉप्टर का टेक्निकल लॉग, उसकी हिस्ट्री का मुआयना करना जरूरी है ताकि हादसात का तदारुक हो सके। जिस हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया वो आर्मी एविएशन के स्क्वाड्रन 7 से ताल्लुक रखता है और फ्रांसीसी साख्ता है। ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लैट को लामा हेली के मुतबादिल के तौर पे लाया जाता था। इस फ्लीट को लामा हेली के मुतबादिल के तौर पे लाया गया था। ये एक कदरे महफूज समझा जाता है और इमदादी कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्वाड्रन नंबर 7 कराची में कायम है। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हेली को हादसा खराब मौसम की वजह से आया। जो 2 पायलट्स इस हेली को उड़ा रहे थे उनके वाकिफकारों के मुताबिक मेजर सईद और मेजर तला दोनों बेहतरीन पायलट्स में शुमार होते हैं। हादसे की सूरत में तैयारे और हेलीकॉप्टर तो दोनों खरीदे जा सकते हैं, लेकिन पायलट्स और मुसाफिर कभी वापस नहीं आ सकते।